دین مکمل کروایا، نہ ہی من الہدائے والفرقان سے دین مکمل کروایا، نہ ہی ان الحمد والنعمت سے دین مکمل کرایا۔ دین کب مکمل کرایا؟ جب حق الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین لوگوں کو دلوایا اور علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا۔ اب لگاؤ نعرہ۔ ہاں تو کیا کیا؟ نعمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ مولوی بڑا پھیری باز ہے، ہاں مولوی کہیں کا بھی ہو بہت پھیری باز ہے۔ صرف پھیری باز ہی نہیں ہے، پھیرے باز بھی ہے۔ پھیری اور ہوتی ہے، پھیرے اور ہوتے ہیں۔ مولوی نے کہا نعمت روٹی ہے، ہاں نعمت، تاکہ لوگوں کا دھیان روٹی کی طرف لگ جائے۔ کوئی کمینے سے کمینہ بھی روٹی کھلا کے یہ نہیں پوچھتا کتنی کھائی ہے، جبکہ وہ فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال ہوگا اس دن کس کے بارے میں؟ نعیم کے بارے میں۔ صرف نعمت کے بارے میں نہیں، نعیم کے بارے میں۔ نعیم اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے نعمت تمام کی جائے۔ کس دن سوال ہوگا نعیم کے بارے میں؟ وہ کیا ہے؟ القاریۃ وما ادراک ما القاریہ، وہ ہے نا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وہ جس دن پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑا دیے جائیں گے، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بکھر جائے گا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، ایسے جیسے دنیا میں ایٹم بم پہ ایٹم بم چل رہے ہوں، دنیا بکھرا کے تباہ کر کے، چاند تارے توڑ کے، سورج سوا نیزے پہ لا کے، بھلا اللہ تم سے روٹی کا سوال کرے گا؟ اتنی جباریت، اتنی قہاریت کے بعد سوال روٹی کا؟ نہ نہ، نعمت روٹی نہیں ہے۔ اگر روٹی ہوتی تو میرے اور آپ کے بابا جناب آدم ایک دانہ گندم کی وجہ سے جو مولوی نے مشہور کیا ہوا ہے، بھلا جنت سے کیوں نکالے جاتے؟ اور اگر ایک دانہ گندم کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے تو آدم کے بیٹے تو پتہ نہیں کتنی گندم خراب کر گئے۔ تو یہ روٹی تو نعمت نہیں ہے۔ روٹی تو کوئی بھی کھلا کے سوال نہیں پوچھتا ہے کہ کتنی کھائی ہے۔ وہ ایک آیا تھا نا شخص مولا کائنات کے دربار میں ڈبی میں چیونٹی کو بند کر کے، اور آ کے کہنے لگا کہ یہ شیشی میں ڈبی میں چیونٹی بند ہے، اب بتاؤ اس کو رزق کہاں سے آئے گا؟ مولا نے فوراً فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ تو روٹی نعمت نہیں ہے۔ پھر مولوی صاحب نے پینترا بدل لیا اور سہارا لیا فقیر کی روایت کا۔ وہ جو فقیر گلیوں میں بازاروں میں آواز لگاتا ہے اکھیاں والیو، اکھیاں بڑیاں نعمت نے۔ اگر آنکھیں نعمت ہیں تو بھائی نابینا سے تو سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، یہاں تو کئی عقل کے اندھے مارے جائیں گے۔ بڑی بڑی موٹی موٹی بلند آنکھوں والے جنہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھی تھی ہیں، تو پھر آنکھیں بھی نعمت نہیں ہیں۔ مولوی بڑا چلاک تھا، مولوی نے کہا نہیں نہیں، یہ جو بیٹا ہے اور روٹی، یہ جو نعمت آنکھیں ہیں اور یہ سب نہیں، نعمت ہے رزق۔ اچھا واللہ خیر الرازقین،
وہ یہ جتنے بھی رازق ہیں جو تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، جو تم سے کاروبار کرتے ہیں، تمہارے رزق کا وسیلہ بنتے ہیں، سب رازقین سے خیر رزق دینے والا وہ ہے۔ اور وہ صرف خیر نہیں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ جو بغیر حساب کے رزق دیتا ہو وہ رزق پہ سوال نہیں کیا کرتا۔ تو پھر رزق بھی نعمت نہیں ہے، نہ رزق نعمت، نہ آنکھیں نعمت، نہ روٹی نعمت۔ کسی نے کہا بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے۔ رحمت تو اس کی جانب سے ہوتی ہے، اس لیے رحمت پہ سوال نہیں ہوگا۔ خود ہی گھڑ لی ہے یہ بات، اور اتنی گھڑ لی ہے کہ شد و مت سے بیان کی جاتی ہے۔ بیٹا نعمت ہے۔ اچھا اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹے تو ابو لہب کے بھی تھے۔ ہاں، ابو لہب کا ذکر یہاں سے میں کیا نہیں کرتا، مگر ہو گیا مثال کی خاطر، تمہیں پسند نہیں ہے تو چلو ایک اور کا ذکر کرتے ہیں، آدم ثانی۔ بیٹا تو نوح کا بھی تھا، اگر بیٹوں پہ سوال ہو گیا تو نوح کیا جواب دے گا؟ تو پتہ چل گیا کہ بیٹا بھی نعمت نہیں ہے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ نعمت ہے کیا؟ نعمت ہے کیا؟ نعمت وہ ہے جس کے بارے میں جب دیکھو تو پتہ چلے کہ نعمت ہے۔ جب دل میں احساس پیدا ہو تو معلوم پڑے نعمت ہے۔ اب ذرا دلوں میں سوچنا، سرے بازار جا رہے ہو، آگے کوئی شخص نظر آئے اور ہو وہ مومن، 90% دل میں امنگیں نہیں پھوٹ آتی کہ مومن لگتا ہے، اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی مومن ہے آپ مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے نعمت۔ ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا ہوتا، کوئی لین دین نہیں ہوا ہوتا، صرف یہ معلوم پڑ جائے کہ جس دکان پہ آئے ہیں یہ دکاندار نعمت ہے۔ ہاں، اب یہ مومن کو دیکھ کے جو نعمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اب میں ہوں یہاں بیٹھا، میں کہاں ہوں؟ یہاں اس مسند پہ، جو ان کے وسیلے سے مولا ان کی خیر و توفیقات میں برکت عطا فرمائے، عمران حیدری بھائی، اقبال مہدی زیدی اور جناب سید حسنین بخاری صاحب کی اور آپ سب کی رونق سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ کو میں کہاں نظر آ رہا ہوں؟ بلند بظاہراً، باقی تو تقوی بلند ہے، ظاہراً میں بلند نظر آ رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بلند کہیں تو اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہے، کیونکہ آپ شریک صف اعضاء ہیں اور سطح زمین کے اعتبار سے فزیکلی جسمانی طور پہ میں بلند ہوں، اور آپ مجھے بلند کہیں تو کوئی بات نہیں۔ میں بیٹھا ہوں بلند جگہ پہ، دیکھوں فرش اعضاء کی جانب اور مجھے وہاں کوئی بیٹھا بلند نظر آئے، تو بھیا اگر علی 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 صرف محمد کرتے یا جناب سرکار عمران کرتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ علی کو علی اس نے کہا ہے، علی کو بلند اس نے مانا ہے جو خود ہوا علی العظیم ہے۔ ہم پہ غلو کا کیا الزام؟ ہم کیا غلو کر سکتے ہیں؟ ہم علی کو کیا بڑھا سکتے ہیں؟ کیا فرمایا تھا رسول نے؟ یا علی، اللہ کو کوئی نہیں جانا سوائے میرے اور تمہارے۔ یا علی، مجھے کوئی نہیں جانا سوائے تمہارے اور اللہ کے۔ یا علی، تمہیں کوئی نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ اب
آپ جسے جان ہی سکتے ہو سوائے اللہ اور رسول کے کوئی اور نہ جان سکتا ہو، وہ علی کتنا علی ہوگا؟ بھیا ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حقیقت، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا فطرت، ہماری کیا جبلت، ہماری کیا طینت کہ ہم علی کو بلند کہیں۔ علی کو بلند وہ کہہ رہا ہے جو خود بلند تر ہے، نہ صرف بلند کہہ رہا ہے بلکہ یہاں مجلس ہو رہی ہے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہے جسم و جسمانیت سے پاک، کہو اللہ کو کہ وہ جسم رکھتا ہے، دیکھوں توحید سلامت رہتی ہے یا نہیں۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی عین اللہ ہے۔ آپ واہ واہ کر رہے ہیں، میں تو سن ہی رہا ہوں، ایک گواہ میں ہوں آپ کی علی پر واہ واہ کا، ایک گواہ وہ ہے جو سن رہا ہے۔ اب جو سن رہا ہے اذن اللہ رکھتا ہے تو سن رہا ہے، وہ دیکھے تو عین اللہ سے، سنے تو وہ اذن اللہ سے۔ ایک شخص طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے ہوئے اپنی گندی عادت سے مجبور مسلمانوں کی ناموس کی جانب بری نظر ڈال رہا تھا کہ اسے علی نے دیکھ لیا۔ اب علی نے وہی تھپڑ مارا کہ وہ طواف سے باہر جا گرا، اتنی دور گرا کہ وہاں سے طواف دور رہ گیا، دوسرا دربار قریب آ گیا۔ اب پہنچ گیا دربار میں، جا کے دوسرے صاحب خلافت سے کہنے لگا کہ علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور تھپڑ بھی ایسا مارا ہے کہ مجھے طواف سے اتنی دور پھینکا کہ میں آپ کے پاس آ گیا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ علی کو بلائیں گے، کوئی نہ کوئی پوچھ گچھ کریں گے۔ آگے سے جواب ملا کہ میں کیا کروں تمہارے لیے، تمہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ میں کون ہوتا ہوں علی کو بڑھانے والا؟ عین اللہ علی، اذن اللہ علی، لسان اللہ علی، ید اللہ علی، وجہ اللہ علی۔ کیوں علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب۔ رسول نے اپنے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں والشمس کی زلفوں والا ہوں، والشمس کے چہرے والا ہوں، واللیل کی زلفوں والا ہوں، میرے چہرے کو دیکھو، میں معراج سے ہو کے آیا ہوں، میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ نہ، رسول نے فرمایا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب العبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا اس لیے عبادت ہے کہ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ کرم اللہ وجہہ، ہمارے اہل سنت بھائی فخر الدین رازی نے سب سے پہلے لکھا کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ ہے وہ چہرہ جو اللہ کے کرم کی وجہ ہو۔ عین اللہ علی، اذن اللہ علی، لسان اللہ علی، ید اللہ علی، اور جنب اللہ علی۔ اب اللہ دیکھے تو علی سے، اللہ سنے تو علی سے، اللہ مارے تو تمہیں علی سے، اللہ تمہیں دے تو علی سے، اللہ قرآن بولے تو علی سے، اللہ پاس بلائے جنب اللہ کے تو علی سے۔ اب دیکھو اللہ علی کے بغیر نہیں ملتا۔ اگر کسی نے مدینہ العلم میں اپنی عادت سے مجبور ہو کر دیوار پھلانگ کے آنے کی کوشش کی تو ید اللہ ٹانگیں توڑ دے گا۔ یہ ہے علی۔ اس علی کو بچاتے بچاتے بچاتے
مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کا سفر ہو گیا۔ سنو گے عزیزو، علی کے دو بیٹے، ایک امیر حسن، ایک غریب حسین۔ بھلا کائنات کے مالک کے دو بیٹے ہوں، عادل امام کے دو بیٹے ہوں، ایک امیر دوسرا غریب ہو، سمجھ میں آتی؟ ہاں آتی۔ وہ امیر ہے جس کو امت نے ایک نہیں دو کفن دیے، وہ غریب ہے جو بے گورو کفن مارا گیا، وہ امیر ہے جس کو مرتے وقت مدینہ نصیب ہوا، وہ غریب ہے جو مدینے سے کوسوں دور کربلا میں مارا گیا۔ سنو گے حسن امیر کیوں ہے؟ حسن کا بیٹا جب حسن مارا گیا تو حسن کے 3 سالہ 3.5 سالہ قاسم کو اٹھانے کے لیے حسین بھی تھا، عباس بھی تھا، اکبر بھی تھا، سجاد بھی تھا۔ ہائے کربلا، جب حسین مارا گیا، حسین کی 3.5 سالہ سکینہ کو کبھی کوئی تماچے مارتا تھا، کبھی کوئی سکینہ کے ٹھور چھینتا تھا۔ یہ غریب حسین امیر حسن کے بیٹے قاسم کو لے کر کربلا آ گیا۔ سنو گے عزیزو، 9ویں اور 10ویں کی رات جو گزری ہے نا، اس رات میرا مولا کربلا کے میدان میں ننگے پاؤں پھرتا رہا۔ رات کے آخری پہر مولا عباس نے قدموں کی چاپ کی آواز جب سنی تو خیمے سے باہر نکل کے دیکھا کہ کوئی سایہ کہیں بیٹھتا ہے کہیں اٹھتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے کہیں اٹھتا ہے۔ مولا فوراً بھاگ کر سائے کی جانب گئے، جب پہنچے تو دیکھا میرا آقا میرا مولا حسین کہیں بیٹھ رہا ہے، بیٹھ کے کچھ چننے لگ جاتا ہے، کچھ اٹھانے لگ جاتا ہے۔ مولا عباس نے پوچھا، اے میرے مولا شبیر، یہاں رات کے اس پہر کیا کر رہے ہو؟ مولا نے فرمایا، آ غازی دیکھ، یہاں تیرا دایاں بازو کٹے گا، ادھر آ غازی دیکھ، یہاں تیرا بایاں بازو کٹے گا، ادھر دیکھ، یہاں ہمارا اکبر گرے گا۔ میں اکبر کے سینے کے پاس بیٹھ کے 2 زانو ہو کر اکبر کے سینے سے برچھی نکالوں گا، اکبر کی پشت پہ یہ کنکر نہ چبھے، میں کنکر چن رہا ہوں۔ ادھر آ غازی دیکھ، ادھر میرا قاسم پامال ہوگا، قاسم کو کانٹے نہ چبھے، میں کربلا کے میدان سے کانٹے چن رہا ہوں۔ قاسم سارا دن، سنو گے عزیزو، سنو گے، یہ جو 10ویں کا دن چلا ہے، فجر کے وقت قاسم نے اکبر اور عباس کے درمیان گفتگو سنی۔ دونوں بات کر رہے تھے کہ چچا عباس پہلے میں جاؤں گا، اگر آپ گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عباس کہہ رہا تھا، نہیں بیٹا اکبر پہلے میں جاؤں گا، اگر تو پہلے گیا تو میرے آقا شبیر کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ قاسم نے یہ باتیں سنی، بھاگ کر آیا